الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ آج میری جو ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے ایک خاموش آنسو۔ خاموش آنسو جو آپ کو یہاں اگر دنیا میں لگ گیا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو بلا وجہ تکلیف دی ہے، بلا وجہ اس کی آنکھ سے آنسو نکالے ہیں اور وہ آنسو اس کے اندر سے دکھ سے نکلے ہیں، آپ کی اس بات سے یا آپ کی اس رویے کی وجہ سے نکلے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آنسو آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اس آنسو کا جو حساب ہے وہ پھر آپ کو روز محشر آپ کی جو تول والی ہوگی جس میں تولے جائیں گے حساب اعمال، اس میں پھر جب وہ رکھا جائے گا تو ایک وہ جو آنسو ہے وہ بہت ہی بھاری ہونے والا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ جو آنسو ہوتا ہے وہ ایک آنسو اتنا بھاری ہوتا ہے کہ ایک آنسو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورے آپ کی زندگی کی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی مظلوم انسان، اور میں اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی عورت جو مظلوم ہے، کیونکہ جو عورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر انہی کو جو ہے نا ایسی چیزیں فیس کرنا پڑ جاتی ہیں یا انہی کو تکلیف جب پہنچتی ہے، تو جب ان کے وہ آنسو نکلتے ہیں تو وہ بہت ہی آپ کے لیے خطرناک بن سکتے ہیں۔ میں ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے، لیکن یہ میری بات سننے کے بعد آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی میری یہ بات آپ کو ضرور یاد آئے گی۔ بات کو یوں کہ ایک بوڑھے آدمی تھے، تقریباً ان کی ایج جو تھی وہ 80 تک تھی یا 80 سے تھوڑا سا اوپر تھی، یہاں تک ان کی ایج تھی۔ اچھا، وہ بابا جی رکشہ چلاتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے رکشہ جو ہے وہ اسکول کی لڑکیوں کے لیے لگایا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی بچیوں کو کسی ینگ ڈرائیور کے ساتھ بھیجنے سے کتراتے ہیں، اور وہ جو انتخاب کرتے ہیں کسی ڈرائیور کا، وہ کسی میچور آدمی یا کسی بزرگ آدمی کا انتخاب بھی کرتے ہیں کہ کوئی اچھا ہو جو ہماری بچیوں کو، کم از کم بچوں کو بھی، لیکن بچیوں کو لے کے جائے۔ اب وہ بابا جی نے رکشہ لگایا اور بابا جی نے وہ رکشہ بچیوں کی اسکول کے لیے لگایا۔ اس میں جو ہے وہ بچیاں بیٹھتی اسکول، بابا جی لے کے جاتے، واپس گھر چھوڑتے۔ ایک بچی ان میں ایسی تھی کہ بابا جی کا پتہ نہیں اس کو بابا جی کو کیا ہو گیا۔ جب اس بچی کو فیل ہوا کہ یہ بابا جی کچھ مجھے ٹھیک نظروں سے نہیں دیکھ رہے، تو انہوں نے گھر آگے انہوں نے بتایا، اور ان کے پیرنٹس نے، بابا جی نے اس کے ساتھ کچھ بدتمیزی ایسی کی کہ بابا جی کو انہوں نے تھانے منتقل کروا دیا۔ اب بابا جی جیل میں چلے گئے، تھانے میں چلے گئے۔ ابھی کیا ہوا کہ بابا جی کی ایک پکچر ہے اور اس کے نیچے پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ یہ اتنے سال کے بزرگ آدمی ہیں اور یہ رکشہ چلاتے ہیں، تو انہوں نے اسکول کی بچی کے ساتھ جو ہے وہ نازیبا حرکت کی ہے یا ایسے کی۔ اچھا، وہ ایک آدمی کے پاس پہنچتی ہے، وہ آدمی جب پڑھتا ہے تو وہ پہلے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا بزرگ آدمی کیسے ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ پھر اپنے ایک دوست کے پاس لے کے گیا، اس سے کہتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ شکل سے دیکھیں بابا جی اتنے اچھے لگتے ہیں، اتنے نیک لگ رہے ہیں، اور ماتھے پہ محراب ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، اور وہ بابا جی پٹھان تھے۔ اچھا، وہ اس دوسرے کے دوست نے کہا یار چھوڑ، آج کل کا زمانہ ایسا ہے، اس میں کچھ بھی جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے۔
لیکن اس کو نا اس کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. اس نے کہا نہیں، میں اس کی بات کی نا تحقیق کیے بنا نہیں رہوں گا. اب اس نے کیا کیا، وہ وہاں پہنچ گیا جہاں بابا جی قید تھے. وہاں جا کے بابا جی سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد بابا جی سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں بابا جی، میں یہ آپ کی خبر پڑھی ہے تو میں اپنے دل کی تسلی کے لیے، مجھے چین نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی شکل دیکھ کے، پرسنالٹی دیکھ کے کچھ بھی ایسا نہیں لگتا ہے، تو یہ جو آپ کے اوپر الزام لگا ہے تو اس کے حوالے سے مجھے کچھ بتائیں. اب بابا جی کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، مجھے پہلے تو یاد نہیں تھا، کافی ٹائم گزر گیا، لیکن میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. لیکن میں یہاں جیل میں آ کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، تو نے مجھ سے دنیا میں ہی حساب لے لیا. اگر مجھے اس حساب کا آخرت میں دینا پڑ جاتا تو میرے پلے کیا رہ جاتا. اچھا ہے کہ میں دنیا میں ہی اس کی سزا بھگت جاؤں. وہ بندہ پوچھنے لگا بابا جی سے کہ ایسا کیا ہوا تھا، آپ نے کیا کیا تھا ایسا. بابا جی کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا، مجھ پہ جوانی کا جوش تھا، تو ہم سوات کے ایک علاقے میں رہتے تھے. اور وہاں کیا تھا کہ میرے والدین کے پاس، میرے جو والد تھے ان کے پاس اچھا خاصا پیسے تھے. تو چنانچہ انہوں نے جو ہماری بستی تھی اس کے بیچوں بیچ ہمارا گھر تھا. تو میرے والد صاحب نے گھر جو ہے وہ 2 منزلہ بنوایا، جبکہ ہمارے جو ارد گرد گھر تھے، ہمارے پڑوسیوں کے یا ارد گرد جو بھی گھر تھے، وہ 1 منزلہ ہوا کرتے تھے اور صحن کھلے ہوتے تھے. اور ہمارا گھر 2 منزلہ تھا، تو میں اس کی چھت پہ اوپر چڑھ کے تو چوری چھپے لوگوں کے گھروں میں دیکھتا تھا، جھانکتا تھا. ایسے کرتے کرتے کیا ہوا کہ ہمارے پاس میں، پڑوس میں ایک فیملی آئی، اور ان فیملی کی ایک بیٹی تھی جو کہ نہایت خوبصورت، نیلی آنکھوں والی اور بہت پیاری تھی. تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا، تو مطلب دیکھا نہیں، یہ تھا کہ وہ ہر وقت لڑکی برقعے میں رہتی تھی، تو اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں. تو میں اس کی آنکھیں دیکھ کر تو اس کا دیوانہ ہو گیا. تو میری یہی کوشش ہوتی تھی، صبح شام رات دن میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں کیسے اس لڑکی کو دیکھ لوں، میں کیسے اس لڑکی کو دیکھ لوں. ایک دن ایسا ہوا کہ میں چھت پہ گیا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو میری اچانک جب ان کے گھر کی طرف نظر پڑی تو وہ لڑکی بغیر برقعے کے اپنے صحن میں ٹہل رہی تھی. جب میں نے دیکھا تو میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں تو یہی چاہتا تھا کہ میں اس کو بغیر برقعے کے کیسے دیکھوں. اب لو جی، میں تو دیکھنے شروع ہو گیا. اب اس لڑکی کی توجہ میری طرف نہیں تھی، وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے کافی ٹائم گزر گیا. جب اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو لڑکی کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو پہنچتی ہوئی اندر کمرے میں بھاگ گئی. جب وہ بھاگ گئی تو میرے دل میں ایسے خلش سی ہونے لگ گئی. مجھے ایسے احساس ہونے لگ گیا کہ میں نے غلط کچھ کر دیا ہے شاید. اب اس لڑکی کی آنکھ کا آنسو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا. کہتے ہیں کہ جب وہ بابا جی کہیں باہر گئے، وہ لوگ وہاں سے شفٹ کر کے چلے گئے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کدھر گئے. پھر وہ بابا جی کہتے ہیں میں کافی عرصہ اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا کہ وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے معافی مانگ لوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دو. لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں نہیں ملی، لیکن اس کے آنسو مجھے یاد تھے. پھر میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے، حتیٰ کہ میرے بچے پڑھ لکھ کر اپنے اپنے کاروبار کرنا شروع ہو گئے، کچھ جاب پہ لگ گئے. ابھی میری زندگی بہت پرسکون تھی. میں اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو گیا کہ مجھے وہ چیز سب بھول چکی تھی، کچھ بھی یاد نہیں تھا. اب اچانک سے میں نے رکشہ سٹارٹ کیا، بچیوں کو لے کے جانے لگا، تو پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب سا خواہش پیدا ہونے لگ گئی. اس بچی کو میں جب بھی دیکھتا تو میرے کیا ہو جاتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. حالانکہ میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ کسی کی بیٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اب وہ بیٹی چھوٹی لڑکی بچی کی طرح ہے، لیکن میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب سا کچھ ہو جاتا ہے.
تو میں نے اسی غرض سے اس بچی کو جو ہے نا وہ ایسے چھونے کی کوشش کی، لیکن وہ معاملہ اور ہی چلا گیا، اور میں جیل میں آ گیا۔ جب میں جیل میں آیا تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ جو مجھے سزا ملی ہے یہ اس لڑکی کا آنسو کی وجہ سے ملی ہے، جس کے آنکھ سے آنسو میری وجہ سے آیا تھا۔ اب اگر آپ میری بات یہ سمجھ سکتے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی لڑکی کی آنکھ سے آنسو آیا ہے نا، تو یہ سوچ لیں کہ اگر، اور دعا بھی مانگے اپنے لیے کہ دنیا میں ہی اللہ پاک آپ سے اس آنسو کا حساب لے لے۔ اگر تو حساب نہیں لیتا اللہ پاک، تو پھر روز محشر وہ جو آنسو ہے نا وہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑے گا، وہ اتنا بھاری ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ پھر اپنے سارے حساب کتاب بھول جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہماری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، بلا وجہ نہ آئے، بلا وجہ کسی کا پیسہ نہ کھائیں، بلا وجہ کسی کی چیز پہ قبضہ مت کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ انسان کو اگر دنیا میں حساب دے جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی کا یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا یہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ جب کسی ایسے بندے کی آنکھ میں آنسو آ جائے جو بے بس ہو، جو کچھ نہ کر سکتا ہو، وہ صرف آنسو بہا سکتا ہو اور وہ بھی اپنے اللہ کے سامنے، تو پھر آپ کی بنیادیں ہلنے والی ہیں۔ پھر اللہ سے بھی توبہ مانگیں، اور بہتر ہے آپ اس انسان سے، اس شخص سے بھی معافی مانگیں کہ جس کی آپ نے اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر اس بندی یا اس بندے کو رلایا ہے، یا پھر آپ نے اس کے ساتھ ناجائز کیا ہے، یا پھر آپ نے اس کو گالی دی ہے، یا پھر آپ نے اس کو کچھ بھی کہا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ یہاں ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر جائیں، کیونکہ یہ جو زندگی ہے ہماری یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ جیسے کہ یہ سوچ لیں کہ 2 دن گزر گئے ہیں، ابھی 2 دن رہ گئے ہیں، ابھی ان 2 دنوں میں پچھلا حساب کلیئر کر لیں، ورنہ اس جہان میں آپ کو بہت بڑے حساب سے گزرنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں میری بات یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کم از کم کسی عورت کی آنکھ سے آنسو نہ آئے، کیونکہ عورت بہت ہی اندر سے وہ معصوم ہوتی ہے، اور اس کی جو آنکھ سے آنسو آتا ہے وہ پھر عرش تک جاتا ہے۔ تو دعا کریں اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ پھر نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، کسی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اللہ حافظ۔